لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة بل هي أعظم. صلوات پڑھ محمد وآلہ صلی محمد وآلہ محمد. خمسہ عزائے فاطمیہ کی یہ دوسری مجلس، جس میں شہزادی کونین اور آپ کی وہ حیات طیبہ جس نے ہمیں ایک کمال کی طرف ہدایت کی ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی. اگر آپ اور آپ کا وجود وہ عظیم وجود ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عزائے فاطمیہ، یاد شہزادی کونین، اگر ہم سمجھ جائیں کہ وہ ذات کتنی عظیم تھی، جتنی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر اتنی بھی کر لیں، تب ہمیں احساس ہوگا کہ شہزادی کونین کی ذات کا نام ہے. امام خمینی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا اور جگہ جگہ پہ بینر میں بھی، ایران میں بھی میں نے دیکھا اور ہندوستان تک بھی وہ پہنچا ہے کہ محرم و صفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. محرم و صفر ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے، یعنی ذات حسین ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے. اسی جملے کو ذرا آگے اگر بڑھا دیا جائے، جو اسلام کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو ائمہ کو بچائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اگر شہزادی کونین کو، اگر ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم درمیان سے ہٹا دیں تو مصائب کربلا بھی ہم تک ویسے پہنچ ہی نہیں سکتے جسے مصائب کہا جاتا ہے. کربلا کی مصیبتیں، امام علی کی مصیبتیں، پیغمبر کی مصیبتیں، جناب زینب کے مصائب، امام حسن کے مصائب، معصومین کی مصیبتیں، ساری مصیبتوں میں اگر محوریت اور مرکزیت کسی کردار کو ہے تو وہ ذات جناب زہرا ہے. آپ محسوس کریں گے ایام عزا میں، محرم میں شہزادی کونین کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو آپ مصیبتوں کو درک ہی نہیں کر سکتے، ہم مصیبتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ ایک ذات ہے
جو کربلا میں جب امام حسین مدینہ سے نکل رہے ہیں تب بھی امام حسین کے ساتھ ہے، جب کربلا یہ قافلہ پہنچا تب بھی شہزادی کا تذکرہ ہے، شب عاشور جب مولا مقتل جا رہے ہیں نافع ابن عبداللہ امام کے ساتھ ساتھ آئے وہاں بھی شہزادی کا تذکرہ ہے، راہ کوفہ میں جناب سکینہ ناقے سے گر جاتی ہیں وہاں شہزادی کا تذکرہ ہے، کوفے میں جناب شہزادی کا تذکرہ، زندان شام میں پشت زندان پہ آ کے اگر کوئی بی بی روتی ہے وہاں شہزادی کا تذکرہ ہے، یعنی جس نے کربلا کو زندہ کیا ہے اس کا نام فاطمہ ہے، خود دنیا سے جا چکی لیکن اس کے وجود کی وجہ سے کربلا باقی ہے، اس کی ذات کی وجہ سے کربلا باقی ہے، اور اسی لیے وہ ذات ہے جس کی وجہ سے رسالت تھی، وہ ذات ہے جس کی وجہ سے امامت ہے۔ سمجھے کتنی عظیم ہستی ہے جناب فاطمہ، جس کے لیے پروردگار نے کہا، برابر آپ نے ذاکرین سے یہ جملات سنے ہوں گے کہ حدیث قدسی میں پروردگار کہتا ہے محمد اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا نہ آپ کو بناتا نہ علی کو بناتا، اور آگے چل کے میں اس کو واضح کروں گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں کبھی آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ شہزادی کونین کو پیغمبر سے افضل سمجھ رہے ہیں، تو ہرگز بالکل ایسا نہیں، ہمارے یہاں متفقہ فیصلہ ہے پیغمبر اسلام سے افضل ذات نہ خلق ہوئی ہے نہ خلق ہوگی، وہ افضل البشر ہیں، یہ متفقہ عقیدہ ہے شیعہ اہل سنت سب کا، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ قاعدے سے مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس ذات کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں وہ ذات کتنی عظیم ہے۔ 5-10 دن مجلسیں کر کے ہم یہ سوچ لیں ہم نے حق ادا کر دیا، بالکل ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہمیں یہاں سے لے کے میدان محشر تک کسی ذات پہ بھروسہ ہے تو وہ فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہے، وہ فاطمہ اور خاندان فاطمہ ہے۔ اگر ہم نے اپنا سب کچھ ان کے بھروسے کیا ہے تو کچھ ہم بھی ان کے بھروسے پہ کھرے اتریں، بات ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ کل بھی میں نے کہا کہ ہم لوگ اس میں خوش ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، جنت پکی ہے، اگر اتنی محبت ادھر سے ہے تو ہماری طرف سے بھی کچھ محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر اتنا زیادہ کرم ادھر سے ہے تو ہماری طرف سے بھی کوئی لطف کوئی محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ وہ ذات کتنی عظیم ذات تھی، جہاں سے میں گفتگو کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء، کل کتنے انبیاء ہیں دنیا میں؟ کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000۔ بالکل آپ بول سکتے ہیں، میں اگر سوال کروں کوئی منع نہیں۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کی عمریں کتنی؟ اگر سب کو جوڑ دیا جائے کروڑوں سال ہوں گی؟ بھائی اس میں ایک جناب نوح ہیں جن کے بارے میں 2500 سال، 1,24,000 کے اگر صرف 10 سال آپ ایوریج نکال لیں تب بھی کروڑ کے اوپر پہنچ جائے گا، اگر 100 سال تب بھی کروڑ کے اوپر، 100 سال اگر آپ نکالیں ایوریج تو کروڑ کے اوپر پہنچ جائے گا۔ یہ 1,24,000 انبیاء، جہاں سے میں مقدمہ سازی کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی کے فضائل اور امام علی کے مجلسیں ہم سب سنتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے جو بزرگان ہیں آج تک فضائل امام علی سن رہے ہیں۔ آپ یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ سارے فضائل آپ سن چکے؟ کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جو آپ نے نہ سنی ہو؟ بالکل گارنٹی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جس کے بارے میں کہ اس کے فضائل کا احسا نہیں ہو سکتا، آپ کی 50 60 70 سال کی عمر کیا ہے جو اس کے فضائل کا احسا کر سکے؟ 50 60 70 سال آپ نے مجلسیں سنی صرف اور صرف امام علی کے۔ زیادہ تر ہمارے یہاں مجلسوں میں فضائل کس کے ہوتے ہیں؟ مولا کے۔ فضائل کس کے ہوتے ہیں؟ امام علی کے۔ امام علی کے فضائل اتنے ہیں کہ انبیاء کے فضائل امام علی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ روایت ہے پیغمبر سے، اگر نوح کی فضیلت کو دیکھنا ہے، اگر آدم کی فضیلتوں کو دیکھنا ہے، اگر ابراہیم کے کمالات کو دیکھنا ہے، اگر جناب موسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھنا ہے،
سارے انبیاء کے کمال کو دیکھنا ہے تو ایک ذات میں دیکھ لو جسے کہتے ہیں ذات علی ابن ابی طالب۔ مولا کی عمر کتنی ہے؟ امام علی کی ایج کیا تھی؟ 63 سال۔ 63 سال ایک عمر ہے امام علی کی۔ پیغمبر کو مائنس کر دے، 1,23,999 انبیاء کی عمر ملا کے کتنی ہوگی؟ کروڑوں سال۔ کروڑوں سال ایک طرف، کتنا باکمال ہے وہ علی کہ جس نے 63 سال میں ان کروڑوں سال سے زیادہ فضیلتیں کما لی ہیں۔ 63 سال کی زندگانی میں جہاں کروڑوں سال کے انبیاء کی فضیلتیں جمع ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں، ہے نا؟ جناب نوح فضیلت میں علی کے برابر نہیں، جناب آدم فضیلت میں علی کے برابر نہیں، کل انبیاء پیغمبر کو ہٹا دیں فضائل میں علی کے برابر نہیں۔ 1,23,999 انبیاء اپنی مقدس زندگانی کے بعد، کروڑوں سال کی عمر کے بعد جس 63 سال کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسے عمر بابرکت علی کہا جاتا ہے۔ جہاں کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے، ثقلین میں کل انبیاء کی عبادتیں بھی شمار ہوتی ہیں، سارے انبیاء کی عمریں مل کے جس 63 سال کی برابری نہ کر سکے، کتنی عظیم وہ 18 سالہ زندگانی تھی جس نے 18 سال کی عمر میں علی کی ہمسری اختیار کر لی۔ کتنی مقدس وہ 18 سالہ زندگانی تھی۔ انبیاء کروڑوں سال جی کے جس 63 سال کے ہمسر نہ بن سکے، فاطمہ نے 18 سال میں اس علی کی ہمسری اختیار کر لی، ہے نا؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ کیا یہ پیغمبر کی لفاظی ہیں جیسے ہم لوگ آگے کرنے لگتے جب کسی کے فضائل بیان کرنا ہوا تو اسی کو سب سے ٹاپ پہ رکھ دیا؟ نہیں، یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر جو جملات کہہ رہے ہیں عین حقیقت۔ فاطمہ کفو علی ہے، فاطمہ ہمسر علی ہے۔ 18 سال میں کیا کمال تھا اس ذات کا جس نے اس 63 سال کی زندگانی کی برابری کی۔ جہاں ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا علی تلوار چلائیں ثقلین کی عبادت پہ بھاری، علی سو جائیں تو نفس پروردگار مرضی پروردگار کا سودا کر لیں، مولا علی لیٹ جائیں تو رسول کی جان بچ جائے، علی میدان میں ڈٹ جائیں تو پیغمبر کی حفاظت ہو جائے، علی انگوٹھی دے دیں تو آیت نازل ہو جائے، علی کسی جگہ پہ جا کے جہاد کر لیں تو آیت نازل ہو جائے۔ 63 سال جس علی نے جو زندگی گزاری ہے، کیا کمال تھا فاطمہ کی کا کہ 18 سال میں کف علی بن گئی۔ آخر کمال کہاں سے آیا؟ بات کل جہاں سے ختم کی تھی، کمال علی کہاں سے آیا، کمال فاطمہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں، جنگ میں چلتی ہوئی تلوار تو ہمیں دکھتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جس نے حوصلہ دیا ہے وہ ہمیں نہیں دکھتا۔ جہاد میں جا کے جنگ کرنا، جہاد کرنا یہ تو دکھتا ہے، لیکن کل جہاں سے بات ختم کی تھی، جس نے گھر میں اطمینان دیا ہے وہ نہیں دکھتا۔ کوئی بھی صاحب کمال، کوئی بھی صاحب فن تب تک اپنے ہنر کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے اپنے گھر سے سکون نہ ملے۔ کل بات یہیں پہ ختم کی تھی نا، جب تک گھر سے اطمینان نہ ملے۔ میں ضمیر صاحب، میں آیا ضمیر مجلس پڑھنے کے لیے، آپ نے ابھی میری مجلس سے سنی ہے، اگلی بار خدا نہ خواستہ بلا لیا، میں آیا اور مجلس میں نہ پڑھ پاؤں، زبان سے لفظ نکلے نہیں، حرف نکلے نہیں۔ ہر آدمی کیا کہے گا؟ جو دوست ہوں گے، جیسے بزرگ ہیں میرے ضامن صاحب ہیں مولانا قبلہ، یہ کہیں گے کہ مولانا کیا گھر میں لڑائی ہو گئی کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ اچھی خاصی تو مجلس پڑھتے تھے، آپ آج بول ہی نہیں پا رہے ہیں، اب زبان ہی نہیں چل رہی آپ کی۔ نوجوانوں کے لیے مثال دے دوں، بہت اچھا کوئی کرکٹر ہو،
یہ ساری مثالیں جلدی ذہنوں میں اترتی ہیں۔ ایک دن آئے اور اس کا بیٹ ہی نہ چلے، ہر آدمی کیا کہے گا، لگتا ہے گھر میں لڑکے آیا ہی ہے، اچھا خاصا تو کھیلتا تھا، آج تو اس کے ہاتھ کہاں پر ہیں۔ کوئی بہترین شاعر اشعار پڑھنے آیا، زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں، سب کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ گھر میں بڑا ٹینشن ہے تمہارے، بہت لڑائی ہو رہی ہے، آج تمہارے کمال کا اظہار نہیں ہو رہا۔ لیکن اسی کی جگہ پہ اگر کوئی آئے، اچھے سے پڑھے، بہترین پڑھے، بہترین گیم کھیل کے چلا جائے، بہترین شاعری کر کے چلا جائے، بہترین خطابت کر کے چلا جائے، لوگ کہیں گے ضمیر صاحب کی ذاکری تو ٹھیک ہے، لیکن گھر میں تلاش کرو، گھر نے ایسا سکون دیا ہے کہ اظہار فنکار کر رہا ہے۔ فنکار وہ اردو کا ترجمہ نہیں، یہاں تو فنکار برا ہو چکا ہے، باہنر سمجھ لیں آپ، باہنر اپنے ہنر کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب بھی باہنر اپنے ہنر کا اظہار کمال سے کرتا ہے، لوگ اس گھر کو تلاش کرتے ہیں جہاں سے سکون ملا۔ علی کو فاتح بدر کہنے سے پہلے، علی کو فاتح احد کہنے سے پہلے، علی کو فاتح حنین کہنے سے پہلے، علی کی ضربت کی تعریف کرنے سے پہلے اس گھر پہ درود بھیجنا جس گھر نے اتنا سکون دیا ہے۔ مولا کہیں بھی جائیں کمال کا اظہار کرتے رہیں، فاطمہ آپ کی پشت پناہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک پشت پناہی عظیم ہوتی ہے اگر ساتھ اچھا ہو، ورنہ گھر میں ٹینشن ہونا تو اچھے خاصے لوگوں کے چہرے بھی اترے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں اتنا سکون دیا کہ کچھ بھی آپ جائیں، لائیں نہ لائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ شہزادی نے کہا آپ آرام میں رہیں تب بھی یہ فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اوپر پریشانیاں آ جائیں تب بھی فاطمہ آپ کے ساتھ۔ جنگ خیبر جب ہوئی، اب تو ہوتا ہی ہے کہ خیبر میں ہم صرف خیبر ہی تک رہ جاتے ہیں، دروازہ خیبر تک، اور وہیں سے ہم بات کو ختم کر دیتے۔ جب خیبر ہوئی تو مسلمان کہتے یہ تھے کہ اتنا زیادہ مال غنیمت مل گیا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، لیکن خیبر کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں فاقے ختم ہو گئے۔ اتنا زیادہ مال غنیمت ملا، خیبر کے بعد فاقے مسلمان کے گھروں سے ختم ہو گئے۔ خیبر فتح کس کی وجہ سے ہوئی؟ مولا علی کی وجہ سے۔ مسلمان بورے بھر بھر کے ہیرے جواہرات لے کے آئے، سونے چاندی لے کے آئے، سب مدینے پہنچ رہے ہیں، ازواج استقبال کر رہی ہیں، سب کی بیویاں۔ آج تو بہت کچھ لائے ہیں تو استقبال بھی اچھا ہوتا ہے، بھائی جب زیادہ لے کے جاؤ تو بیوی بھی خوش رہتی ہے کہ استقبال اچھا کریں گے کہ زیادہ لے کے آئیں گے، زیادہ لے کے آئے، سب کا استقبال اچھا۔ داستان تو سب کو پتا تھی مدینے میں کہ جتایا کس نے، فتح کس کی وجہ سے ملی۔ اگر آپ میں کوئی جائے، صرف دو پارٹنر ہوں، چونکہ آپ کی کمیونٹی میں بزنس زیادہ چلتا ہے تو مثال بزنس کی دوں، دو پارٹنر ہوں، ایک پارٹنر زیادہ محنت کرے، ایک پارٹنر کم محنت کرے، پروفٹ بہت زیادہ ہو جائے، آپ گھر جائیں جس نے کم محنت کی ہے، سارا پروفٹ اسے آپ دے دیں اور آپ خالی ہاتھ چلے جائیں، بیوی گھر میں گھسنے دے گی؟ بیوی کو پتا ہو کہ آپ ہی کی محنت کی وجہ، یہی کہے کہ بھائی محنت تو تم نے کیا ہے، رات بھر تو تم جاگے، مارکیٹ میں تو تم گئے، تم نے دیکھا کہاں پہ کیا سامان اتارا جا سکتا ہے، محنت تم نے کیا ہے، اس کو 90% دے دیا، تمہیں 10%، یہ تو غلط بات ہے نا۔ محنت تمہاری ہے تو پورا لے کے آؤ، اور جب تک لاؤ گے نہیں گھر میں گھسنا نہیں، چلو باہر جاؤ لے کے آؤ۔ یہ کوئی صدقہ تھوڑی بانٹا جا رہا ہے، یہ کوئی خیرات تھوڑی ہو رہی کہ سب اس کو دے دیا، ایسی بھی انسانیت کس کام کی؟ محنت تمہاری ہے، پروفٹ تم لے کے آؤ۔ شہزادی کونین کو خبر ہے کہ علی کی وجہ سے اس جنگ میں کامیابی ملی، خیبر کی کامیابی علی کے مرہون منت، سارے مسلمان مال غنیمت لے کے آ رہے ہیں، فاطمہ بھی گھر میں بیٹھی، علی داخل ہوئے خالی ہاتھ، اتنا سا بھی نہیں علی کے ہاتھ میں۔ شہزادی نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ سب مال غنیمت لے کے آئے، بہت ملا ہے، آپ کچھ نہیں لائے، یہ سوال بھی ہے تو صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو کرم کا پتہ چلے، سچ سمجھ میں آئے کہ اصل کرم اور لطف کیا ہوتا ہے۔ آپ کچھ نہیں لائے،
دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر کو گھسنے ہی نہیں دیتی، گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ آپ کی وجہ سے مسلمان پیسے والے ہو گئے، آپ کی وجہ سے ان کو پروفٹ ہوا، اور آپ ہی کچھ نہیں لائے۔ کہاں گیا؟ مولا نے کہا فاطمہ تم میری ہمسر ہو، میں تمہارا ہمسر ہوں۔ میں نے دیکھا بہت سے ایسے گھر تھے جن کے لوگوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، وہ اب بھی غریب رہ جاتے۔ علی نے اپنا سارا حصہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے کہ ہم انویسٹ کرتے ہیں یہاں سے وہاں کے لیے، دنیا بھی انویسٹ کرتی ہے، ہم بھی انویسٹ کرتے ہیں۔ دنیا کی حویلیاں بناتی ہے، ہم وہاں کی حویلیاں بناتے ہیں۔ شہزادی نے کہا اے مولا جو آپ کا مقصد تھا وہی مقصد میرا ہے، خدا کی قسم جتنا خوشحال آج ہوئی ہوں کبھی نہیں ہوئی۔ کون دنیا کی ایسی عورت ہے جو اتنا سکون دے؟ اسی لیے عمر تو 18 سال کی ہے، لیکن 18 سال کی عمر میں اگر کوئی 63 سال کے علی کے ہمسر بن جائے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ وہ ایک زندگانی کتنی بابرکت زندگانی تھی، وہ ایک حیات طیبہ جس نے کیا کیا ختم نہیں کیا، وہ ایک وجود جس کی وجہ سے سماج میں کتنی برائیاں ختم نہیں ہوئیں۔ اگر آج بھی ریشو اٹھا کے دیکھیں آپ پوری دنیا کا، تو جو سسٹم چلتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ کام کرو فلاں کام کرو، بیٹی بچاؤ میں بھی جتنا ہماری قوم میں، مسلمانوں میں خاص طور سے ہمارے یہاں جتنا زیادہ یہ برائیاں کم ہیں اتنا کسی اور قوم میں کم نہیں۔ ہمارے یہاں اگر آج بیٹی کو واقعی بیٹی سمجھا جاتا ہے جب بیٹی کو دیکھ کے کوئی باپ خوش ہو تو ایک درود بھیجنا ذات فاطمہ کے اوپر۔ وہ ایک وجود تھا جس نے نہ جانے کتنی عصبیت کو توڑا ہے، وہ ایک وجود تھا جس نے نہ جانے کتنے نظام کو توڑا ہے۔ ایسے ہی پروردگار نے نہیں کہا اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ وہ ایک ذات جسے کوثر بنایا۔ کل کے زمانے میں بیٹی کیا سمجھی جاتی تھی؟ آج یہ نعرہ کہہ رہے بیٹی بچاؤ، یہ تو پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا بیٹی بچاؤ کیا ہوتا ہے۔ تم آج نعرے لگا رہے 1400 سال کے بعد بھی اس میں نعرہ صرف کاغذ تک ہے، عملی میدان میں نہیں آتا۔ ہم صرف کاغذ تک نہیں رکھیں گے، ہم عملی میدان میں دکھائیں گے۔ محمد اپنی بیٹی کو بھی پالے گا، محمد غیروں کی بیٹیوں کو بھی پالے گا، اور ایسا پالے گا کہ لوگ سمجھیں گے یہ بھی محمد ہی کی بیٹیاں ہیں۔ جو کہتے ہیں نا رسول کی کئی بیٹیاں تھیں، رسول کے گھر میں بہت سی بیٹیاں پلی ہیں، رسول نے پالا ہے انہیں۔ تم بیٹیوں کو دفن کرنے والے، ہم بیٹیوں کو پالنے والے۔ کل بیٹی کا کیا تصور تھا؟ دنیا کے تمام متمدن مذاہب میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں، یہودیت بیٹی کو کیا سمجھتی ہے، عیسائیت بیٹی کو کیا سمجھتی ہے، یہ تمام مذاہب بیٹی کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہودیت کے اندر بیٹی کو جانتے کیا سمجھتے تھے؟ یہ عورت ہے یہی، اور آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے، یہ عورت ہے یہی تھی جس کی وجہ سے آج سب ہم پریشان ہیں۔ عورت نہ ہوتی کوئی پریشانی نہیں تھی، عورت نہ ہوتی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اچھا خاصا ہم لوگ جنت میں رہ رہے تھے، ہم لوگ جنت میں تھے، جنت کی نعمتیں تھیں، جنت کے الطاف، جنت کے کرم، جنت کے تمام نعمتوں کے درمیان ہم تھے۔ ایک یہی عورت تھی جس نے لا کے وہ کھلا دیا، اس کے نتیجے میں ہمیں جنت سے باہر کر دیا گیا، ہم لوگ آ گئے جنت سے باہر۔ جناب آدم کو اگر وہ پھل کھلوایا تھا تو یہ عورت تھی، نہ ہوتی عورت نہ ساری پریشانی، نہ یہ کووڈ کا سامنا تھا، نہ یہ کورونا کا سامنا تھا، نہ یہ ساری پریشانیاں تھی، آرام سے ہم جنت میں رہتے۔ یہ ساری بدبختی کی جڑ کون ہے؟ یہ عورت۔ یہودیت کا عقیدہ یہی ہے۔ مسیحیت کا عقیدہ عورت کیا ہے؟ عورت ایک تھنگ ہے، عورت ایک چیز ہے، عورت ایک شے ہے، شیعیت سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جو چیز ہوتی ہے وہ صرف یوز اینڈ تھرو، بس یہی ہوتا ہے، ان کا یہی عقیدہ ہے بس۔
انہیں اپنے برابر نہیں رکھا جاتا۔ اور آج میں جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے نا عورت کو برابر، وہ برابر نہیں ہے بلکہ عورت کو اور پست کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو مرد ہے وہ تو پورے لباس پہن کے آتا ہے، جو عورت ہے اسے آدھے لباس پہنا کے نمائش بنا دیتے ہیں۔ کبھی بھی اچھی چیزوں کی نمائش نہیں کی جاتی ہے، اچھی چیزوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، نمائش نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا یہ چیز ہے، اور ان خاص دنوں میں جو خاص ایام آتے تھے انہیں اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا، چلے جاؤ، اب تمہارے ہاتھ کا کھایا نہیں جا سکتا، تمہارے ہاتھ کا پیا نہیں جا سکتا، تم ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، تم بالکل اچھوت ہو گئی ہو۔ ہماری ہندی میں یہی کہتے، تمہیں ٹچ نہیں کیا جا سکتا ہے تو بالکل الگ، تم کو بالکل سائیڈ میں کر دیا گیا۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ۔ چائنا کے بہت سے ادیان میں، اس لیے کہ وہاں پہ ماؤ، کنفوسس اور اس جیسے نہ جانے کتنے ادیان گزرے ہیں، اور آج تو بے دینی بھی آ گئی ہے۔ وہاں پہ ایک دین تھا جس میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کے پیر میں لوہے کی خول ڈال دیتے تھے، بیٹی بڑی ہوتی رہے گی، پنجہ بڑا نہیں ہوگا، اور جب وہ 18-20 سال کی ہو جائے گی جسم تو بڑا ہوگا، پیر چھوٹا رہے گا، نتیجے میں یہ بیٹی کسی مرد کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اسے حق نہیں ہے کھڑے ہونے کا۔ یہ پنجے چھوٹے رہیں تاکہ مرد کے مقابلے میں نہ آنے پائے۔ گزشتہ ادیان میں جہاں عورت کو بالکل ذلیل سمجھا جاتا تھا، عورت کو بالکل ناکارہ سمجھا جاتا تھا، یہ ہندوستان کی تاریخ بھی کہتی ہے شوہر مر گیا تو تمہیں جینے کا حق نہیں ہے، جاؤ تم بھی ستی ہو جاؤ، جاؤ تم بھی مر جاؤ، جاؤ اپنے کو جلا دو، اس لیے کہ اب تم نعمتیں استعمال کرنے کے حقدار نہیں ہو۔ ختم ہو گئی۔ سارے ادیان نے یہ ساری چیزیں رکھیں۔ جب نبی کریم آئے، نبی کریم نے کہا جس عورت کے پنجوں میں خول چڑھا کے تم کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑتے ہو، یہ نبی رحمت ایک عورت کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ یہ عورت کھڑی نہ ہونے پائے، ہم بتائیں گے اسلام میں کردار ملاک ہوتا ہے۔ اگر ذات ایسی ہے جو 63 سال کے علی کے کف اور ہمسری اختیار کر رہی ہے تو یہ رسالت بھی اس کے لیے کھڑی ہوگی، اور صرف کھڑی نہیں ہوگی، روایت ہے کلما دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ داخل ہوتی تھی پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، کھڑے ہو کے دوڑ کے جاتے تھے، فاطمہ کو لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، کسی کا بھی احترام اس کی ذات کے حساب سے ہوتا ہے۔ اتنے لوگ آئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا احترام نہیں، میں نہیں پہچانتا نا، چونکہ میں نے کسی کا احترام نہیں کیا، آئے بیٹھ گئے، لیکن اگر کوئی مولانا صاحب آ جائیں، میں کہوں گا حضور آ جائیں، بیٹھ جائیں، ان کا نام لے کے بلا لوں گا۔ اگر فرض کر لیں کہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی آ جائیں، اللہ توفیق دے، اس لیے کہ بابرکت قدم جہاں پڑ جاتے ہیں وہاں اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے، اگرچہ کچھ دلوں میں خلیشیں بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اگر وہ آ جائیں تو ایسا احترام تو نہیں ہوگا میں تو یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا، مولانا صاحب قبلہ آیت اللہ آئیے، کیا اب میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، آپ اوپر بیٹھیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ذات عظیم ہے، جب ذات بڑی ہوتی ہے تو اس کا احترام بھی ویسے ہوتا ہے۔ پیغمبر صرف اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے، کتنے صحابی آئے، سلام کیا، نبی نے جواب دے دیا، یا خود نبی نے سلام کر دیا، کتنے آئے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جتنے یہ شمع رسالت کے پروانے تھے کبھی نبی تو ان کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، آؤ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، سب کے لیے جگہ کھلی ہو، سب آؤ بیٹھ جاؤ۔ لیکن جب بھی فاطمہ آئیں پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کے بتاتے تھے دیکھو رسالت کا جز آ رہی ہے، یہ ایک رسالت کا ٹکڑا ہے جو آ رہی ہے، عظیم ہے، جس کو تم نے نہیں پہچانا، کتنی مقدس ہستی، جس کے ذریعے سے سب سے پہلی عصبیت یہ ختم کی گئی، جہالت یہ ختم کی گئی۔ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، ہم بیٹی کو عظیم بنائیں گے۔
دنیا کے کسی بھی بیٹے کی نسل کو قرآن نے کوثر نہ کہا، لیکن ایک بیٹی کی نسل کو قرآن نے کوثر کہا ہے، اس لیے کہ قرآن کی نگاہ میں افراد معیار نہیں ہے، کردار معیار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وہ ذات کتنی عظیم، پہلی عصبیت، اس کے وجود کی وجہ سے عورتوں اور بیٹی کو عزت ملی۔ میں جب کبھی مجلسیں یہ پڑھتا ہوں، میرے ہاں بستی میں ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا مولانا صاحب اتنا زیادہ آپ بیٹی کے سلسلے میں پڑھتے ہیں، تبھی اللہ نے آپ کو 3 بیٹیاں دیں۔ میں نے کہا کہ یہ مبارک ہی تو ہے، یعنی ابھی بھی خیال یہ ہے کہ یہ کوئی زحمت ہے، ابھی بھی خیال یہ کوئی زحمت۔ انسان جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کو سب سے اچھا گفٹ دیتا ہے نا؟ انسان جسے سب سے زیادہ چاہتا ہے اسے سب سے اچھا گفٹ دیتا ہے۔ پروردگار کو اپنے حبیب سے محبوب تو کوئی نہیں تھا، اللہ کو رسول سے زیادہ پیارا تو کوئی نہیں تھا۔ اگر رسول کو گفٹ بھی دیا ہے تو بیٹی کی صورت میں دیا ہے، اور بیٹی ہی سے نسل چلائی ہے۔ کتنی عظیم ذات۔ تو پہلا مرحلہ یہ کہ اس کے وجود سے عورتوں کو عزت ملی، اس کے وجود سے بیٹی کو عزت ملی، اس کے وجود سے انہیں وقار ملا۔ دوسرا کمال فاطمہ، اور فاطمہ سنت شکن ایسی کہ ہمارے یہاں آج بھی بہت سی جگہوں پہ عورتوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی گھر میں رہو۔ اسلام نے کبھی یہ پابندی نہیں لگائی کہ عورت گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اگر کسی نے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، بالکل غلط ہے۔ یہ غلط راستے سے اسلام سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر پراپر راستے سے اسلام سیکھتے تو اچھا اسلام ملتا، غلط راستے سے اسلام سیکھو گے اچھا نہیں ملے گا۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کا مائک جہاں بھی لگاؤ، درمیان میں جو وائر گیا ہے آپ شارٹ وائر لگا دیں، بیکار وائر لگا دیں، یہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، مائک کتنا اچھا کیوں نہ ہو، وائر اچھا نہیں ہے نا تو بات پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کتنے نیک کیوں نہ بن جائیں، لوگ کہتے ہیں بڑے دیندار ہیں، بڑے بااخلاق ہیں، فلاں والے اتنے دیندار ہیں، اب کیسے سمجھ لیے غلط ہے؟ دیکھیں وہ دیندار ہیں، رسول بھی عین دین ہیں، درمیان میں جس وائر کو چنا ہے وہ وائر صحیح نہیں ہے۔ اگر وائر اچھا چنو گے تو میسج صحیح آئے گا، وائر اچھا رکھو گے تو میسج بہترین طریقے سے آئے گا، کنیکٹنگ اچھی ہوگی، کنیکٹنگ ورنہ اچھی نہیں ہوگی۔ شہزادی کونین نے اس بات کو بھی بتایا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے منع نہیں ہے۔ گھر سے باہر عورت جاب کر سکتی ہے، بالکل اسلام نے اجازت دی ہے۔ عورت ڈیوٹی پہ جا سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ عورت بزنس کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، بلکہ رسول کو تو اتنا پسند آیا کہ بزنسی والی سے شادی بھی کر لیا پہلی۔ رسول نے پہلی شادی جو کیا جناب خدیجہ سے، بزنس والی عورت سے۔ عورت یعنی بزنس کر سکتی، عورت گاڑیاں بھی چلا سکتی ہے، عورت تمام میدانوں میں آ سکتی ہے۔ مولانا صاحب ہر جگہ، ہاں ہر جگہ آ سکتی، بس ایک ملاک ہے، عورت کے میدان میں آنے سے اسلام کے وقار میں اضافہ ہوتا ہو، عزت پامال نہ ہوتی ہو۔ اگر اسلام کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے، عورت ہر فیلڈ میں آ سکتی ہے۔ اگر اسلام کا وقار مجروح ہو رہا ہے، عورت کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ ایک ملاک ہے، اور اسی ملاک کو رکھتے ہوئے شہزادی نے بتایا ضرورت پڑے گی تو فدق کے لیے دربار تک بھی فاطمہ جائے گی، ضرورت پڑے گی تو ولایت کے لیے مسجد نبوی تک بھی فاطمہ جائے گی، ضرورت پڑے گی تو خطبہ بیان کرنے کے لیے فاطمہ جائے گی، ضرورت پڑے گی تو رات کی تاریکی میں امام حسن امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے امام علی کے ہاتھ کو لے کے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کے گھروں پہ جائے گی فاطمہ۔ گھر سے باہر کیوں نکل رہی ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کے وقار کو بچانا ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت کو بچانا ہے، اس لیے کہ ولایت کو بچانا ہے۔ ولایت کو بچانے کا مرحلہ ہو، میسج کو بچانے کا مرحلہ ہو، میسج آف ولایت کے بچانے کا مرحلہ ہو تو عورت باہر آ سکتی ہے۔ اور اسی لیے
اگر اچھے راستے پہ عورت نکلے گی تو صرف انسان نہیں جانور بھی سپورٹ کریں گے، اگر ولایت کے خلاف نکلو گی تو صرف انسان نہیں جانور بھی ویرودھ کریں گے، مخالفت کریں گے۔ ولایت کے خلاف جاؤ گے، جانور بھونک کے بتائیں گے غلط جا رہے ہو۔ ولایت کے دفاع کے لیے نکلو گی تو ایک زینب بازار کوفہ میں اپنا ہاتھ اٹھائے گی تو انسان بھی خاموش ہوں گے، اونٹ خاموش ہوں گے، گھوڑے خاموش ہوں گے، ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو کے بتائیں گی امامت کے خلاف نکلنے والے اور ہیں، امامت کی حفاظت کے لیے نکلنے والے اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس تعصب کو اور اس غلط سنت کو فاطمہ نے توڑا، شہزادی نے توڑا۔ عورت باہر آ سکتی ہے ملاک کے ساتھ، معیار کے ساتھ، کیوں جا رہے تمہارے باہر جانے سے عزت بچتی ہو، ایسا نہ ہو کہ بھیڑ والے علاقے میں سٹ کے دوڑتے ہو۔ اور وہاں پہ بھی مولا نے عورتوں سے پہلے مردوں سے کہا ہے۔ مولا ایک دن بازار کوفہ میں آئے، کھڑے ہو کے کہا اے کوفہ کے بے غیرت مردو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عورتیں نامحرم مردوں سے ٹکرا کے رش والے بازار میں گھوم رہی ہیں، تم خاموش ہو۔ عورتوں سے نہیں کہا، کس سے کہا؟ مردوں سے کہا کہ ایسے بازار میں کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا وقار پامال ہو رہا ہے۔ پھر مولا نے کہا جس گھر کے عورتوں کو بد حجاب اور بے حجاب دیکھنا، سمجھ لینا اس گھر کا مرد بے غیرت مرد ہے، اس گھر کا مرد بے غیرت مرد ہے۔ اگر حجاب کی حفاظت کرو گے، غیرت مند بنو گے تو معصومین خود آئیں گے تم سے ملاقات کے لیے، ہم سے ملاقات کے لیے۔ ہم لوگ سب تمنا کرتے ہیں مولا کربلا جائیں، جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں دوبارہ نصیب فرمائے، جو نہیں گئے ہیں بار بار نصیب فرمائے پروردگار۔ کربلا کی تمنا سب کے لیے۔ بات آ گئی، میں اس رخ کو عرض کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن آ گئی ہے اس سنت شکنی پہ تو یہ جملہ عرض کر دوں۔ ایران میں ایک عالم تھے آغا مصطفیٰ بہشتی نژاد، آغا مصطفیٰ بہشتی نژاد۔ اور میں کئی جگہ پہ عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ایران کی بات، ایران کی بات، ایران کی بات، تو میں نے کہا بھائی ایران سے ہم کو محبت نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ محبت ہے۔ ہاں ایک ملاک ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے نام ولایت زندہ ہو رہا ہو، اس سے ہمیں محبت ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ ایران تو 79 سے پہلے بھی ایران تھا، تب تو کوئی کسی کو محبت نہیں تھی۔ جس کی وجہ سے یہ ولایت پروان چڑھتی ہو، جس کی وجہ سے امامت پروان چڑھتے، محبت۔ آغا مصطفیٰ بہشتی نژاد، اس زمانے میں لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے۔ مہران بارڈر تھا ایران میں، جو زمینی راستے سے گئے ہوں گے، مہران ایک بارڈر ہے، وہاں سے گزرتے زمینی راستے سے۔ وہاں پہ پہنچے، سارے لوگ بارڈر کراس کرنے، جو کسٹم آفیسر تھا آغا مصطفیٰ بہشتی نژاد نے دیکھا یہ کہ کسٹم آفیسر کی نگاہ اچھی نہیں ہے۔ وہ جتنی بھی خواتین آتی سب سے کہتا ہے چہرہ کھولو، چہرہ کھول کے دکھاؤ، اس کی نگاہ خراب ہے۔ بھئی چہرہ تو کھولا ہی جا سکتا ہے، تو اسلام نے اجازت دی ہے، اگر میک اپ کے بغیر بالکل آرام سے کھولے رہے، اسلام اجازت دے رہا ہے، اسلام نے کہا اسے کھول سکتے۔ لیکن میں نے دیکھا چہرہ کھولنے میں کوئی پرابلم نہیں، یہ دیکھ عجیب نظروں سے رہا ہے، اس کی نگاہ اچھی نہیں۔ لوگ چہرہ کھلوا دے رہے تھے، پار ہو جا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کی زیارت کے لیے جا رہے، مولا کی زیارت کے لیے چہرہ بھی کھلوانا پڑے، کوئی بات نہیں، ہم چلے جائیں گے، وہ چاہے جیسے دیکھ رہا ہو۔ ہم بھی ایسے ہی، کچھ بھی ہو، ہمیں کربلا چاہیے۔ دیکھیں کوئی زمین اور کسی زمین پہ پہنچ جانا کمال نہیں ہے، اسی زمین پر امام حسین سے لڑتے ہوئے جتنے مرے تھے وہ سب بھی دفن ہیں، اسی زمین پر شہداء کربلا بھی دفن ہیں۔ وہاں دفن ہونا کمال نہیں ہے، وہاں حسینی کردار کے ساتھ دفن ہونا کمال ہے۔ جب حسینی کردار نہیں ہوتا، جو پہلے دن دفن تھے ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، جو 3 دن بعد دفن ہوئے آج سب ان کی زیارتیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کردار حسینی تھا۔ آغا مصطفیٰ بہشتی نژاد نے کہا میں نے دیکھا کسٹمر آفیسر، اس کی نگاہ اچھی نہیں۔ جب میرا نمبر آیا، اس نے کہا کہ اپنی خاتون کا پردہ ہٹائیے، چہرہ کھلوائیے۔ میں نے کہا چہرہ نہیں کھلے گا، تمہاری نگاہ اچھی نہیں۔ کہا چہرہ نہیں کھلے گا تو انٹری بھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا انٹری ہمیں چاہیے بھی نہیں، ایسے کر سکتے ہو تو ٹھیک، چہرہ کھلوا کے تمہاری نگاہ اچھی نہیں ہے
کہا پھر تم امام حسین کی زیارت کو نہ جا پاؤ گے؟ کہا نہ جا پائیں، ہم کوئی ذریعہ کے محتاج تھوڑی ہیں، ہمارا دل خود ایک ذریعہ امام حسین ہے، ہم تو تبرکاً وہاں جاتے ہیں، عزت کے ساتھ جائیں گے، ذلت کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ معصومین عزیز ہیں، انہوں نے عزت کے ساتھ بلایا ہے، کبھی ذلت کے ساتھ نہیں بلایا۔ پورا مسئلہ شریعہ ہے، کوئی آپ کو پیسہ دے کہ چلو ہم زیارت کرا دیں، چلے جائیں، جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہے میرا احسان ماننا پڑے گا، وہیں مسئلہ کہتا ہے اس کا پیسہ اس کے منہ پہ مار دو، کسی کا احسان لے کے کربلا نہ جانا، اس لیے کہ عزیز کی بارگاہ میں ذلیل بن کے جایا نہیں جاتا، عزیز کی بارگاہ میں عزیز بن کے جایا جاتا ہے۔ دوستانہ پیسہ دے رہا ہے تو چلے جاؤ، احسان جتا کے دے رہا ہے کبھی بھی اس کا پیسہ نہیں لینا، نہیں آؤ، آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آئیں گے تم سے ملاقات کے لیے، ہم خود تمہارے قریب آئیں گے۔ کہ میرا مولا عزت دار تھا، وہ عزیز کو بلا رہا ہے، ہم ذلیل ہو کے تھوڑی جائیں گے، کہا نہیں جانے دیں گے۔ آقا مصطفیٰ بہشتی نژاد نہیں گئے، انٹری نہیں ملی، واپس آ گئے، سارے لوگ چلے گئے کربلا، آقا نہیں گئے، واپس آئے، تاریخ گزری، وفات ہو گئی آقا مصطفیٰ بہشتی نژاد کی، اصفہان کے عالم تھے، وفات ہو گئی۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن ایک صاحب ان کے دروازے پر پہنچے، پتہ کیا کس کا انتقال ہوا ہے، معلوم ہوا ان کا انتقال ہوا، 3 دن پہلے وہاں پہنچے، کہا ان کے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا مصطفیٰ بہشتی نژاد کے بیٹے باہر آئے، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ بیٹے ہیں؟ کہا ہاں بیٹے ہیں۔ آپ کون؟ کہا میں مشہد سے آیا ہوں۔ یہ بتائیے آپ کے والد کا انتقال دوشنبے کو ہوا ہے؟ کہا ہاں دوشنبے کو ہوا تو ہے۔ کہا رات کے 2:05 تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا؟ 2:05 تو تھے، بالکل واقعی، بالکل آپ نے بتایا ٹائمنگ یہی تھی، لیکن یہ بتائیں آپ مشہد میں میرے باپ کا انتقال اصفہان میں، وہاں بیٹھ کر آپ کو یہ پتا دوشنبے کو انتقال ہوا، آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ میسج آ گیا ہو، دوشنبے کو انتقال ہوا، 2:05 پہ انتقال ہوا، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ میں مشہد میں تھا، میں مشہد میں تھا، مولا کی زیارت کے لیے، امام رضا کی زیارت کے لیے حرم میں داخل ہوا، میں ذریعہ کے قریب جا رہا تھا، میری نگاہ کھلی، میں نے دیکھا مولا ذریعہ سے نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا آپ کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا ایک چاہنے والا مصطفیٰ بہشتی نژاد، اس وقت اس کی روح نکل رہی ہے، وہ میری زیارت کے لیے عزیز بن کے آ نہ سکا، ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اپنی عزت جس نے بچائی وہ ذریعہ تک نہ پہنچ سکا، ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جو اتنا عزیز ہوتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہی وہاں جائیں، بلکہ مولا نے کہا ہے ہم آئیں گے تمہارے دروازے تک زیارت کے لیے، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتے، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ شہزادی کونین نے اس تعصب اور اس غلط سنت کو بھی ختم کر دیا۔ لوگ ہرگز گمان نہ کریں باہر نکلنا اچھا نہیں ہے، باہر نکلنا بہتر نہیں نکل سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ سنت شکن ہے، فاطمہ ایک الگ ذات ہے، امتیاز فاطمہ سب سے الگ ہے، تصور نہیں کر سکتے جس علی کے 63 سال کی عمر کی برابری کروڑوں سال کے انبیاء کی عمریں نہ کر سکیں، اس 63 سال کی برابری فاطمہ نے 18 سال میں کیسے کی؟ یہ کمال فاطمہ ہی تو ہے، یہ عظمت فاطمہ ہی تو ہے۔ فاطمہ سنت شکن، دنیا اور سنت دنیا اور دنیا کا جو فضائل ہوتے، ہم لوگ کس پہ اتراتے ہیں؟ اگر آپ لوگ تھک نہ گئے ہوں تو کچھ اور باتوں کو عرض کر دوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آگے بڑھاؤں گفتگو؟ صلوات کا سہارا دیں۔ اس در پہ آگے ساری سنتیں ٹوٹی ہے جو غلط سنتیں تھیں، فطرت بھی اس در پہ آ کے ٹوٹ گئی، بہت سی فطرتیں وہ ٹوٹ گئیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جب اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، ضروریات زندگی میں روٹی کپڑا مکان، اس کی گفتگو ہوتی ہے، محاورہ سنا ہے روٹی کپڑا مکان سب سے ضروری ہوتا ہے۔ اب موبائل آج کل چوتھا بھی آ گیا ہے، روٹی کپڑا مکان۔ ہمارا کیا ہے؟
بہت سے لوگ فخریہ کہتے ہیں جیسا دسترخوان ہمارا ویسا کسی کا نہیں. جتنا اچھا ہم کھاتے ہیں نا کوئی نہیں کھاتا. جتنا اچھا ہمارے یہاں کھانا کھایا جاتا ہے کسی کے یہاں نہیں ہوگا. ہمارے گھر کے بہت اچھے کھانے. کتنا اچھا کھانا آپ کا کیوں نہ ہو جائے, دنیا والوں کا احسان لے کے کھانا ہوتا ہے. کسان کا احسان رہے گا روٹی کے لیے, کھیت والوں کا احسان رہے گا, زمین کا احسان رہے گا, آگ کا احسان رہے, یہ سارے احسان کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے سے خرید لیا ہے, لیکن اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں پیسہ کھایا نہیں جاتا. پیسہ بھی کہیں خرچ کر کے کچھ لایا جاتا ہے. روٹی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر بہت اچھا کھانا, بہت اچھا کھانا. کتنا اچھا کھانا کیوں نہ ہو, تمہارا کھانا یہیں کا رہے گا. در فاطمہ کا امتیاز یہ ہے, اگر اسی کو فضیلت سمجھتے ہو تو یہاں صرف یہاں کا کھانا نہیں ہوتا, جب چاہتے ہیں وہاں سے روٹیاں یہاں آ جاتی ہیں, جب چاہتے ہیں یہاں سے روٹیاں وہاں بھیج دیتے ہیں. ہے دنیا کا کوئی در ایسا؟ جناب مریم کے بارے میں ہے کہ وہاں سے روٹیاں یہاں آئیں, لیکن ایک روایت بھی نہیں ہے کہ جناب مریم کی روٹیاں یہاں سے وہاں گئی ہوں. جب بھی جناب زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے, اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا, یہ پروردگار دے رہا ہے. کمال جناب مریم یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے کھانا آ رہا ہے, لیکن کمال جناب فاطمہ یہ ہے وہاں سے بھی آتا ہے یہاں سے بھی بھیج رہی ہیں. ہم کھانا یہاں سے بھی بھیج رہے ہیں. تمہاری روٹی کتنا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو, در فاطمہ پہ آ کے سمجھ لینا بہت چھوٹے ہو, کچھ نہیں ہے تمہارا وجود. وہاں کمال ہی الگ ہے. وہاں کی تو کنیزیں بھی مسلح بچھا دیتی ہیں تو وہاں سے روٹیاں آ جاتی. روٹی لوگ فضائل میں سمجھتے ہیں ہمارا دسترخوان. کپڑا, لوگ کپڑے کو اپنے فضائل میں جوڑتے ہیں, تبھی تو ایک دن میں 6 کپڑے بدل لیے جاتے ہیں. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, تبھی تو 1 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کے کپڑے بھی پہن لیے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کپڑوں سے ہم الگ لگیں. کپڑا کبھی ملاک نہیں ہوتا, لباس ملاک نہیں ہوتا, لباس سے دھوکے دیے جاتے ہیں. انسان کو پہچانیں, لباس کے ذریعے سے عزت نہ کریں. میں اپنا کہہ رہا ہوں, یہ لباس ہے, یہ لباس ہے, یہ ذمہ داری لاتا ہے. لباس کے ذریعے سے عزت نہ کریں. ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوتا ہے تو امام حسین کے لباس میں داخل ہوتا ہے, ابن زیاد اپنے لباس میں نہیں آتا. ہوشیار بنیں, خبردار بنیں, دیکھیں واقعی کون لباس کے ساتھ باکردار بھی ہے. لباس کے ذریعے سے لوگ اپنے اسٹیٹس کو بتاتے ہیں, ہم 15 لاکھ کا کپڑا پہنتے ہیں, ہمارا سوٹ. آپ نہ بھی پوچھیں نا تو برابر گھما گھما کے دکھائیں گے, یہ دیکھو ریمنڈ کا ٹیگ لگا ہوا ہے. پتہ کس کا بھی, میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں اس کا, کسی کا بھی مہنگے سے مہنگا, اب اس کا ٹیگ لگا ہوا ہے. یہ ہمارا لباس, یہ کتنا اچھا لباس آپ کا کیوں نہ ہو جائے, آپ کا لباس دنیا کا لباس رہے گا. ٹیلر کا محتاج ہے, فیکٹری کا محتاج ہے, اون کا محتاج ہے, کپڑوں کا محتاج, سب چیزوں کا محتاج ہے. کمال اس در کا ہے جو اگر کہہ دے کہ درزی لباس لے کے آ رہا ہے تو وہاں سے بھی لباس آ جاتا ہے. بھئی وہاں کا لباس تو زمین پہ نہیں آتا. جناب آدم سے لباس لے لیا کہ آدم, یہاں کا لباس باہر نہیں جاتا ہے. آدم, یہ جنت کی سنت ہے, جنت کا لباس باہر نہیں جائے گا. یہاں کا لباس یہاں چھوڑو, وہاں جا کے اپنا جو بھی لباس تلاش کرنا ہے, کیلے کے کپڑے ڈھونڈنے ہیں, جو پتے ڈھونڈنے ہیں, جا کے زمین پہ پہن لینا. لباس جناب آدم سے لے لیا گیا, نبی پروردگار تھے, کیا کہہ کے جنت کا لباس باہر نہیں جاتا. لیکن جب در فاطمہ کی نوبت آئی تو وہی جنت کا لباس یہاں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنت بھی تو انہی کے صدقے میں بنی ہے. یہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو, آؤ اس در کو پہچانو. مکان, لوگ مکان بناتے ہیں اچھے سے اچھا. جب کوئی مہمان جاتا ہے, چائے پلانے سے پہلے بہت سے گھروں میں تو مکان ہی دکھایا جاتا ہے. مولانا صاحب آئیے, یہ روم دکھائیں, لیونگ روم دکھائیں, آپ کو اسٹڈی روم دکھائیں, آپ واش روم دکھا دیں, آپ کو بیڈ روم دکھا دیں. کتنے اچھے اچھے ہم نے بنائے, یہ دیکھیے, یہ ہم نے ڈیکوریٹ کیا, یہ ٹائلز لگا دی ہے, یہ سب پورے گھر دکھا دیں گے. کیوں؟ آپ کیوں دکھا رہے؟ اس لیے کہ مکان, بہترین مکان ہم نے بنایا. ساری دنیا کے مکان وہ اچھا بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے. مسجد نبوی جب بنی, تمام اصحاب نے اپنے مکان مسجد نبوی کے آس پاس بنائے. لوگ کوشش یہی کرتے ہیں, ہمارے یہاں بھی کوشش ہوتی ہے, امام باڑہ ہے تو پاس میں مکان ہو, مجلسوں میں چلے جائیں گے, مسجد ہے تو پاس میں مکان. وہاں بھی سب نے چاروں طرف مکان بنا لیے, ایک دروازہ باہر, ایک دروازہ مسجد کے اندر لگا دیا سب نے. ہوا کیا؟
کون گھوم کے اتنا آئے گا پیچھے سے؟ یہیں سے دروازہ، ادھر ہی سے انٹری مارو، سامنے پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ سب نے اپنے اپنے دروازے لگا دیے۔ جبرائیل کو بھیجا پروردگار نے، جبرائیل جاؤ اب ان سے کہو سارے دروازے بند کرنا ہے۔ رسول سے کہہ دو سب کے دروازے بند ہو جائیں۔ رسول گئے منبر پہ، اعلان کر دیا سب کے دروازے بند ہوں گے، تم نے اپنے اپنے اچھے اچھے مکان بنا لیے۔ تمہاری نسلیں کہتی ہیں ہمارے دادا کا مکان جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا تھا، دروازہ اندر کھلتا تھا، تم فخریہ بتاتے سب کے دروازے بند کرا دیے گئے، سب خاموش تھے۔ لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ ایک دروازہ کھلا رہے گا، وہ در علی و فاطمہ ہے، تب بے چینی بڑھ گئی۔ بھائی بند ہو رہا ہے تو سب کا بند ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، اپنے پہ پریشانی آتی تو ہم پوچھتے ہیں اس کے اوپر بھی آئی یا نہیں، اگر آئی تو ٹھیک ہے برابر ہے، سب پہ آ رہی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ دنیا کے مکان جتنے تھے سب کے دروازے بند، لیکن ایک دروازہ کھلا رہا، اور اس دروازے کے بارے میں قرآن کریم نے کہا یہی تنہا دروازہ ہے، یہی تنہا گھر ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے اس کی عظمت کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ اس گھر میں پروردگار کی تسبیح ہوتی ہے، صبح بھی تسبیح ہوتی ہے، شام میں بھی تسبیح ہوتی ہے۔ دنیا کے گھر الگ ہیں، وہاں فرشتے کبھی آئیں گے نہیں، آئیں گے بھی تو رولا کے چلے جائیں گے۔ تنہا یہی دروازہ ہے جہاں آئیں گے تو چکی بھی چلائیں گے، جہاں آئیں گے تو گہوارہ بھی جھلائیں گے۔ کہیں آتے کسی کے گھر میں فرشتے؟ بہت سی جگہ بستیاں ایسی ہیں جہاں تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا نا موت سے ڈرتے ہیں ہم لوگ، ہوگا ہر جگہ ہوتا ہے کہ بالکل بچتی کہیں جانے نہ پائیں۔ دروازہ بھی کچھ شہروں میں ہوتا تھا کہ جدھر سے میت نکال دی جائے پھر وہ دروازہ جو ہے نہیں یوز ہوگا، دوسرا دروازہ بنے گا، یا کبھی دروازہ دیوار توڑ کے میت نکالتے تھے، کبھی میت کے پیچھے پیچھے سرسوں ڈالتے تھے، جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے آپ کے یہاں کیا مجھے نہیں معلوم، سرسوں ڈالتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک الموت پیچھے پیچھے آئے تو اس میں پھسل کے گر جائیں، واپس نہیں آ پائے، نعوذ باللہ۔ یہ سارے خرافات تھے۔ ہم لوگ بچاتے اپنے کو، بچا لے جائیں بچا لے جائیں، کہاں سے بچا لے جاؤ گے؟ پیغمبر پروردگار جناب عیسیٰ کے پاس ملک الموت آئے اور آ کے کہا دیکھو میں روزانہ ہر گھر میں جاتا ہوں، تم چاہے جتنا بچو، ہر گھر میں ڈیلی جاتا ہوں 5 بار، ایک بار بھی نہیں 5 بار جاتا ہوں، سب کا نام نوٹ کر کے آتا ہوں، 15 دن ان کا بچا ہے، 20 دن ان کا بچا ہے، ان کے 1 مہینہ، ان کا 5 مہینہ، ان کے 10 سال، ان کے 15 سال، تم بچاتے رہو، میرے پاس سارا نوٹ ہے۔ فرشتہ کہیں نہیں جاتا ہے، کہیں جاتا ہے تو رلا کے آ جاتا ہے۔ تنہا در یہ ہے جہاں سارے کام کرنے کے لیے آتے فرشتے، چکی بھی چلائیں گے، غلامی بھی کریں گے، روٹیاں لے کے آئیں گے، روٹی لینے آئیں گے، یہ ساری چیزیں اس در پہ کرتے۔ تمہارے گھر کتنے بڑے کیوں نہ بنا لو، ایسا گھر نہیں۔ یہی امتیاز ہے جناب فاطمہ، یہ در عظیم ہے، یہ گھر عظیم، اور اسی لیے پیغمبر نے بھی اس در کا امتیاز بتایا، پہچانو فاطمہ کیا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر شریعتی کہ وہ پوری کتاب کی صورت میں ہو گئی تھی کہ فاطمہ فاطمہ ہے، کوئی ذات کیسی تھی کیا تھی، ان کے افکار اچھے بھی تھے، ان کے افکار کچھ رانگ وے میں بھی گئے، لیکن کتاب فاطمہ فاطمہ ہے، بہت بہترین کتاب ڈاکٹر شریعتی، یعنی فاطمہ